जो कुरान कोर्स है, ऑनलाइन कुरान कोर्स, इसका तीसरा सेशन है जो कि इसी मजलिस के तहत चल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि कुरान पाक के जो टॉपिक्स हैं उनको मज़ीद क्लैरिफाई किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को एलेबोरेट किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को, उसके जो टॉपिक्स हैं उनके मौज़ूआत को हाईलाइट किया जाए और कोशिश ये की जाए कि हमारे जो सामईन हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, वो इस चीज़ को ज़रा स्कोप पे रख के, ज़रा अपनी गौर पे रख के, नज़र पे रख के समझें कि हमने कुरान पाक को किस तरह समझना है, किस तरह सीखना है। कुरान पाक एक ऐसी आलमगीर कह लें, इंटरनेशनल बुक है, किताब है कि जो कि चूम कर आँखों के साथ लगाने के लिए या ऊपर अलमारी में रखने के लिए नहीं, बल्कि ये कुरान पाक समझने के लिए, इसका फ़हम करके तफ़हीम करने के लिए आई है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए, इसके मज़ामीन को पढ़कर सुनाया जाए। इसी वजह से जो हमारे उलमाए किराम हैं, फ़जर में दर्स कुरान रखा करते हैं। कोशिश ये होती है कि कुरान पाक के मज़ामीन को उम्मत तक उतारा जाए, अपने जो मुक़्तदी हैं उनको कुरान के मज़ामीन समझाए जाए और कोशिश ये की जाए कि किसी तरीके से कुरान पाक के जो मज़ामीन हैं उनको आने वाली नस्लों को समझाया जाए। इसी मकसद के पेश नज़र आज अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोफेशनल फ़ोरम से आप सुन रहे हैं इंशाअल्लाह। आज का जो मैं आउटलाइंस हैं पहले वो आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बगैर किसी तमहीद के हम मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आज हम इंशाअल्लाह क्लियर करेंगे हज कि क्या होता है, फ़र्ज़ कैसे हुआ, कौन सी आयात हैं इस पर जो कि दलालत करती हैं, हज की किस्में कौन सी हैं, उम्रा के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेंगे और फिर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के आदाब क्या हैं, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह आलिया में हाज़िर होने का तरीक़ाकार क्या है, ये हम इंशाअल्लाह फिर करेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस लिंक को शेयर भी करते रहें, इस क्लास को आगे लोगों तक पहुंचाते भी रहें ताकि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी हमारे इस्लामी भाई हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे अवामुन्नास हैं, वो इस कोर्स में जुड़ें और इसके साथ अपने क़ुलूब और अज़हान को मुअत्तर करने की कोशिश करें। अब देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो हम ज़िक्र करते हैं, चूँकि हर ज़िक्र अधूरा है सरकार के ज़िक्र के बगैर। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र हमारे क़ुलूब व अज़हान की जान है। अगर हम सरकार का ज़िक्र न करें, फौतगी है, शादी है, गमी है, खुशी है, कुल शरीफ का ख़त्म है या फिर वो रबीउन नूर शरीफ का महीना है या रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारे दिल को ठंड पड़ती है तो सरकार के ज़िक्र से ही पड़ती है। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र करना ये हमारे रूह की तस्कीन है और हमारी जान समझ लें इसमें है। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो नाम है वो इतना बुलंद है कि करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, एक जाँ, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, करूँ तेरी नामूस पे नहीं, करूँ तेरे कपड़ों पे नहीं, करूँ तेरी नालैन पे नहीं, करूँ तेरे शहर पे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम पे, यानी नाम पे ही करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, ना बस एक जहाँ, दो जहाँ, कुल जहाँ, हर शय फ़िदा। फिर क्या फरमाते हैं, एक जहाँ से भी मेरा जी नहीं भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये इश्क है, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे और उनका फैज़ हमें भी अता फ़रमाए। नबी अलैहिस्सलाम की हर शय पर करोड़ों बल्कि लाखों जानें कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि जिसका लेवल जो है वो इंतहाई ऊँचा है। खुदा के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के बाद नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मर्तबा है। खालिक कायनात ने इनकी बारगाह का अदब जो है वो सहाबा को सिखाया, सहाबा को समझाया और समझाने के बाद सहाबा ने उस पर ऐसा अमल किया कि आज भी वो मिसालें हमें कुतुब में सराहतन मिलती हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो है वो अहले सुन्नत व जमाअत के प्लेटफ़ॉर्म से कोशिश करें कि सरकार का इश्क ही अपने इस्लामी भाइयों को पिलाएँ, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही सिखाएँ, सरकार का मदीना उसके बारे में बताएँ, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो भी निस्बत वाला मकाम है
وہ غار ہرا ہو، غار ثور ہو، حضرت میمونہ کا مزار ہو، یا پھر جبل احد ہو، جس کے بارے میں فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، او کما قال، یہ پہاڑ ہے احد کا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ بے جان چیز ہے، پہاڑ میں جان نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ پہاڑ سرکار سے محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں چوپائے آتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، اونٹ آیا سجدہ کیا، صحابی رسول پاس موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ ان کی بنسبت آپ کے ہم پر زیادہ احسانات ہیں اور ہم پر آپ کا کرم زیادہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں زیادہ لائق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں خدا نہیں ہوں، مجھے سجدہ روا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نمرود کو کہا، فرمایا اے نمرود، تم اگر خدا ہو، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، سورج کو لوٹا کر دکھاؤ، واپس کرو۔ تو وہ یہ نہیں کر سکا، کہنے لگا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ موت زندگی میں وہ اس نے کوئی نہ کوئی جی نا آواز آ رہی؟ جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ رہی آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو خدا تو پھر مغرب سے اس کو الٹا پلٹا کے دکھا، واپس لا۔ نمرود مبہوت ہو گیا، نہیں کر سکا۔ اب یہاں پر اسی مضمون کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، اور دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور موجود ہے، نبی علیہ السلام کا سر انور موجود ہے، اور آرام فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں یار سورج جا رہا ہے، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، میں کیا کروں، اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو کیا کروں۔ نماز چھوڑ دی، سرکار کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، نبی علیہ السلام کو جگایا نہیں۔ نبی علیہ السلام جب جاگے تو دیکھا عصر جا چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا علی کیا ہوا، پریشان کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز چلی گئی ہے۔ فرمایا ہاں جی، قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ یہ بات وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اختیار ہو کہ وہ ادا بھی پڑھوا سکتا ہے اور قضا بھی کروا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابیلٹی تھی، ایلیجیبل تھے، آپ کو ایکسیس تھی اس بات پر، اس لیے آپ نے سوال کیا، ہاں علی بتاؤ کیا چاہت ہے، کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قضا تو سارے پڑھتے ہیں، آپ کے ہوتے تو میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارہ کیا، آپ نے مغرب میں گیا ہوا سورج واپس کیا، گیا ہوا سورج جب واپس کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پر دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرور کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت علی نے ادا نماز پڑھی، سورج لوٹایا نبی علیہ السلام نے۔ ادھر کیا تھا، سورج لوٹاؤ گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم خدا ہو یا نہیں، نبی علیہ السلام نے لوٹا دیا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورج کو لوٹا تو دیا سرکار نے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مخلوق، خالق نہیں ہے، آپ سرکار اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس لیے تو یہ کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو یعنی سجدے کو دل ہے بے قرار، دل کرتا ہے سجدہ کریں آپ کے اختیارات کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر، آپ کی ایکسیس کو دیکھ کر ان دا کورٹ آف اللہ عز و جل، لیکن روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اسی امتحان میں کامیاب ہونے والا عاشق رسول انشاءاللہ قیامت میں بھی سرکار کے جھنڈے لواء الحمد کے تلے ہوگا، اور نبی علیہ السلام کے قافلے میں داخل ہو کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سواری کی مہار تھامے ہوئے ہوں گے۔ پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار کے وزیر خزانہ ہیں، پورا نام بلال بن نبی رباح ہے، یہ نبی علیہ السلام یعنی تمام سے پہلے جنت میں یہ داخل ہوں گے، نبی علیہ السلام پھر ہوں گے۔ اب یہاں پر عقل کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو سرکار داخل ہوں گے، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہلے کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ تو بھائی
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ خادم ہونے کی حیثیت میں آپ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غلام ہو تو غلام ایتھوپیا سے ہو چاہے حبشی ہو، لیکن وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے بڑھ کر مافوق اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس کی جو اختیارات ہیں، اس کی جو ایبلٹی ہے، اس کی جو پاور ہے وہ بڑی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو بادشاہ پہلے نہیں جائیں گے، بلال حبشی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے سرکار کے خادم ہونے کی حیثیت سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ انعام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں ہے؟ کیونکہ بلال حبشی نے بڑی مشکلات میں سرکار کا نام لیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیا، مارے کر بھی عہد پکارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، نبی علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا۔ کتنے ظلم آپ پر سہے گئے، پہاڑ توڑے گئے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت جان تھے، ہڈی بڑی مضبوط تھی، جس وجہ سے آپ نے سرکار کے در کو چھوڑا نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا جو در ہے، اس در پر تو ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے۔ نبی علیہ السلام کا تو در ہی بے مثال ہے، بے کمال ہے کہ جس پر لوگ آتے ہیں فدا ہو جاتے ہیں، بادشاہ آتا ہے تو اس کو سرداری مل جاتی ہے، لوگ آتے ہیں تو ان کو سرداریاں مل جاتی ہیں، غلام آتا ہے تو ان کو آقا بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار مکہ شریف میں داخل ہوئے تو کہنے لگے ابو سفیان تو سردار ہے تو وہ سرداری چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا، من داخل دار ابی سفیان تو وہ آمن ہو، کما قال، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، جس نے اپنا دروازہ گھر کا بند کر لیا اس کو بھی امن ہے، وہ بھی ہمارے تلوار سے محفوظ ہے۔ نبی علیہ السلام نے 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہوا، ایک پتھر بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ کمال امن ہے، اور کمال جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مینجمنٹ کی مثال ہے، جو کہ کہیں بھی میسر نہیں آتی۔ آج لوگ بڑے گن گاتے ہیں، لو جی ترقی وہاں ہے، ترقی یہاں ہے، جبکہ ترقی آگے بڑھنے سے نہیں، 1400 سال پیچھے جانے سے ہوگی، سرکار کے در کی نوکری کرنے سے ہوگی۔ اللہ کرے ہم اس بات پر اب پورے اتر جائیں۔ نبی علیہ السلام کے دربار کا جو ادب ہے، منوز خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کے دربار پر جب آپ جائیں، اس کا بھی میں طریقہ عرض کروں گا، جب جائیں نا تو پھر وہاں پر باسم واسہ نہ کریں، آپ کو جہاں سے اٹھایا جائے اٹھ جائیں، جہاں بٹھایا جائے بیٹھ جائیں، اگر آپ کو چھڑیاں لگتی ہیں برداشت کریں، اگر آپ کو دھکے لگتے ہیں برداشت کریں، یہ نہ آ کر کہیں کہ یار میں مدینے گیا تھا تو وہاں تو بڑے دھکے لگتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کوئی بھی، جتنے بھی اٹینڈیز ہیں میرے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہو کہ وہ پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری یعنی کہ بنگلہ دیش میں یا کسی اور انگلش ممالک میں کام کرنے گیا، اب وہاں پر لوگ اکٹھے ہیں، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی ہند کا ہے، ایسا کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی مالدیپ کا ہے، کوئی نیپال کا ہے، آپ کے سامنے کوئی پاکستان کو برا بھلا کہے، آپ کے لاہور شہر کو برا بھلا کہے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ جواب نہ میں ہے، کیوں میرے شہر کو کوئی برا کہے کیسے ہو سکتا ہے؟ باوجود اس کے کہ ہم بہت زیادہ خرابیاں بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ بری چیزیں خود بیان کرتے ہیں، لیکن کسی کو ہم اجازت نہیں دیتے اپنے شہر کے بارے میں بات کرنے کی۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے واپس آئیں اور سرکار کے شہر کی آپ بدخوئیاں کریں، سرکار کے شہر کی خامیاں نکالیں، اس میں عیب ہے نہیں لیکن نکالنے کی کوشش کریں، کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار آتا ہے کہ یار دیکھو میں نے اس کو حاضری کا موقع دیا اور یہ کیا کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے؟ ارے تو خدا کے بندے شکر نہیں کرتا کہ سرکار کا وہ در ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں، پھر شام کو نئی پلٹون آتی ہے، نیو آرمی آتی ہے، فرشتوں کی نئی فوج آتی ہے، وہ حاضری دیتی 70,000 نئے آتے ہیں، پہلے والے چلے گئے، پھر شام پوری رات وہ 70,000 نئے ہیں، پھر صبح کو وہ چلے جاتے ہیں، یوں عدلی بدلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک فرشتہ جو ایک بار سرکار کے بارگاہ میں آ گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اور اے حضرت آدم، اے سرکار کی امتی، تجھ پر کتنا کرم ہے کہ تو ایک بار بھی سرکار کے در پر جاتا ہے، 2 بار بھی جاتا ہے، 3 بار بھی جاتا ہے، 4 بار بھی جاتا ہے، 10 بار بھی جاتا ہے، 15 بار بھی جاتا ہے، 20 بار بھی جاتا ہے۔ نکمے، تجھے تو کوئی کام نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تجھے اپنے در پر بار بار بلاتے ہیں، کسی کام کا تو نہیں ہے، لیکن تجھے پھر بھی وہ بلا رہے ہیں۔ وہ جو نوری مخلوق ہے اس کو دوبارہ اجازت نہیں ہے، لیکن جو خاکی مخلوق ہے اس کو سرکار بار بار بلا رہے ہیں، تو یہ کرم ہے۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔
نبی علیہ السلام کا تو در ہی سخیوں کا سخی ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ سوالیوں کی جھولی بھر دیتے ہیں، تو یہ کرم والا کرم ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو دربار ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اولا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتا ہے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں نہایت ادب، نہایت عاجزی پیش کرنی چاہیے۔ اگر کہیں بھیجا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو پھر آپ چلے جائیں، وہاں پر کسی قسم کا شور کرنے کی، مناظرہ کرنے کی، بحث و تمیز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم اسی چیز کو پڑھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آگے بڑھنے کی ممانعت رب کائنات نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ پاک کا جو فرمان ہے وہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب دیکھیے سرکار چل رہے ہوں، کوئی آگے چلے، نبی علیہ السلام بات کریں تو وہ بات کر رہے پہلے کر لیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں، سرکار سے پہلے سجدہ کریں، سرکار سے پہلے رکوع کریں، پہلے سلام پھیر دے، یا نبی علیہ السلام کوئی کام کرنے لگے ہوں وہ پہلے کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز پر ہٹ کیا کہ ایسا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ماجرا یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ میں قربانی پہلے کر لی، نبی علیہ السلام نے بھی کی نا، انہوں نے پہلے کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا میرے حبیب سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے پہلے تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو مالک ہیں، مالک کونین ہیں، وہ ہاتھ میں کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو نبی علیہ السلام کا جو در ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر نہایت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، تو پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ نہ روزہ رکھنے کی پہلے اجازت ہے، نہ پہلے قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی کام میں آگے بڑھنے کی، تقدیم کرنے کی کسی طرح پر بھی اجازت نہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب آگے بڑھنے میں ظاہر ہے چلیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے تو پہلے بیٹھ جائے، کوئی پہلے کھانا شروع کر لے، کوئی پہلے پڑھنا شروع کر دے، کوئی پہلے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ سارے کام پہلے کرنے کے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کریں تو ہم کوئی بندہ ان سے پہلے کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلے اور اس سے پہلے کو چلنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھائے اس سے پہلے کو کھانا شروع کر دے، یہ تو امپاسبل ہے، کیونکہ وہ زمانے، مکان، جہت، جسم اور ٹائم میں ہونے سے پاک ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رسول سے آگے بڑھنا وہ اللہ ہی سے آگے بڑھنا، وہ تاکہ یہ سمجھایا جائے کہ رسول سے پہل کرنا اللہ سے پہل کرنا ہے، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ ہی کو اذیت دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا، فرمایا کہ کسی بھی کام میں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں پر چونکہ انبیاء کرام، چونکہ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اسی لیے علماء کرام سے بھی آگے بڑھنے کی ممانعت اسی میں داخل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ابو بکر صدیق کے آگے چلتے کا فرمایا، ابو الدرداء کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو ساری دنیا سے افضل ہے، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلنے میں سرکار نے ابو الدرداء کو منع کیا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، ابو الدرداء بھی صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اسی لیے اگر آپ علماء کو مدعو کیا ہے، آپ نے کھانے پہ بلایا ہے یا ان کی خدمت کرنے کے لیے بلایا، تو ان سے پہلے کھانا کھانا یہ منع ہے، ان سے پہلے بات کرنا منع ہے، ان کی بات کو کاٹنا منع ہے۔ اسی طرح کسی بھی معاملے میں ان سے مذاق کرنا، ہچ ہچ کرنا، اس طرح ان کو نیچا دکھانا، تحقیر کرنا، یہ کسی طور پر بھی روا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ گوہر ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ خالی ہیں اس سے۔ آپ چاہیں بھی تو کوئی ہوتا ہے جو بڑی عمر میں عالم دین بن جائے، تو چاہیں بھی تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب تو یہ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے بھی عالم دین بنا، تو جو بن جاتا ہے پھر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بڑھائے، عزت
اللہ तबारक ताला लोगों के दिलों में बिठा दे, हम उसको गिराना चाहें, हम कहें नहीं नमाज पे टाइम पे नहीं पहुँचे, नहीं जरा अज़ान सही नहीं दी, ये हो गया, वो हो गया। मुझे ये बताएँ कि कभी ऐसा हुआ, किसी हदीस में, किसी कुरान की आयत में लिखा हो कि भई जामे मस्जिद गुंबद खज़रा की नमाज़ 4:15 बजे होगी। अब कुरान का हुक्म आ जाएगा, हदीस का हुक्म आ जाएगा, तो फिर तो ज़ाहिर है उससे लेट नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने अपनी आसानी के लिए पे रखी हुई है। किसी ने 4:20 पे रखी हुई है, किसी ने 5:20 पे रखी हुई है। तो ये गर्मियों के औकात का लोग खुद सेट करते हैं। अगर इमाम साहब 5 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए, तो कोई मसला नहीं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के दौर में सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आया करते थे तब जमात हुआ करती थी, वरना सहाबा बैठे रहते थे सरकार के दर अक़दस की तरफ नज़रों की टिक-टिकी लगाकर कि कब महबूब बाहर आएँगे और हमें ज़ियारत करने का मौका मिलेगा। नबी इस्लाम मुसल्ले पर जलवा फ़रोज़ होंगे और हम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए भी हम अपनी आँखों से, आँखों के किनारों से देखेंगे। अब सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से कई ऐसी अहादीस मरवी हैं कि सरकार नमाज़ पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे जमात हो रही है और पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ में आप एक कदम आगे बढ़े, फिर एक कदम पीछे हो गए, ये ऐसा क्यों किया? अब नबी इस्लाम ने ये नहीं पूछा मेरे सहाबा, तो मुझे देख रहे थे कि नमाज़ पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका नहीं, ना ही टोका, ना ही मना किया। क्यों? वजह ये है कि सरकार के चेहरे अनवर को देखना ही तो नमाज़ है। तो नबी इस्लाम के रुख़ अनवर की ज़ियारत करना ही तो नमाज़ है। आपकी वजह से तो नमाज़ मिली है। अब देखिए कितना बड़ा इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा का लिया कि जब नमाज़ असर में हुक्म दिया कि तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह तुमने किया हुआ है, तुम उसको छोड़ के बैतुल्लाह की तरफ मुँह करो। दोनों की जो साइड है वो अपोज़िट है। एक तरफ बैतुल मुक़द्दस है, दूसरी तरफ किबला है, खाना काबा है। अब नबी इस्लाम का यहाँ पर अगर खड़े हैं, पीछे सहाबा खड़े हैं सफ़े बनाकर, हुक्म हुआ कि उधर हो जाओ। अब अगर उधर होते हैं, अपनी जगह पर खड़े हुए ही उधर होते हैं, तो फिर सहाबा आगे हो जाएँगे, नबी इस्लाम पीछे हो जाएँगे। इमाम ने आगे होना है। फिर सरकार ने क्या किया, सफ़ों को चीरते हुए आगे गए। सरकार का मुँह, चेहरा अनवर काबतुल्लाह की तरफ हो गया। सहाबा का जो चेहरा है वो भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही है। सहाबा ने देखा यार ये क्या हो रहा है? असर की नमाज़ 2 रकअतें हो गई, 2 रकअतें रह गई हैं। नबी इस्लाम अपनी जगह छोड़ के सफ़ों को चीरते हुए काबतुल्लाह की तरफ अपने रुख़ अनवर फेर लिया। अब सहाबा का इम्तिहान था और वो कुछ सेकंड्स का था। नमाज़ को देखना है, नमाज़ अगर पूरी करके फिर हम सरकार के पीछे चले जाएँ, तो क्या मसला होगा कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही मुँह किए रखें या फिर नमाज़ को छोड़ दें, नबी इस्लाम के पीछे चलें, आपकी पैरवी करें क्योंकि इनके सदक़े में ही नमाज़ मिली है। सहाबाए किराम इस इम्तिहान में ऐसे पूरे हुए कि उन्होंने फ़ौरन सरकार को पकड़ा, नबी इस्लाम के कदमों को पकड़ा, दामन अक़दस से वाबस्ता हुए, फरमाया कि नमाज़ तो इनके सदक़े से ही मिली है। ये कहेंगे तो नमाज़ है, ये नहीं कहेंगे तो नमाज़ नहीं है। आप अप्रूव करेंगे तो नमाज़ है वरना इनवैलिड है। तो नबी इस्लाम के पीछे फिर रुख़ अनवर किया और आपने नबी इस्लाम ने सहाबा को ये सिखाया कि मेरे पीछे चलना ही तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पहुँचाएगा। अगर तुम खुद जाना चाहोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए किबला भी रहा हो, तुम्हारे लिए वैलिड नहीं है, तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। नबी इस्लाम को सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान में से एक सहाबी को आवाज़ दी, मेरी बात सुनो, लेकिन वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। सरकार ने फिर बुलाया, नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो जल्दी नमाज़ मुकम्मल की, सलाम फेरा, भागे-भागे सरकार की बारगाह में आए। फरमाया, हाँ जी, कहाँ थे? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नमाज़ पढ़ रहा था। फरमाया, तुम्हें हुक्म का पता नहीं है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह रसूल जब तुम्हें बुलाएँ तो फ़ौरन लब्बैक कहते हुए दौड़ते हुए आ जाओ। तुम नमाज़ पढ़ रहे थे। आइंदा से जब मैं बुलाऊँ तो नमाज़ पढ़ते हुए उसको छोड़ के मेरी बात सुननी। अब नबी इस्लाम 10 किलोमीटर कहाँ पे भेजें, 20 पे भेजें, 100 पे भेजें, जहाँ मर्ज़ी भेजें। बंदा गया, नमाज़ वहीं छोड़ी, 2 रकअतें पढ़ ली, 2 रकअतें रह गई। वहीं छोड़ के जाए, काम करे नबी इस्लाम का, आके वहीं से शुरू कर ले, उसकी नमाज़ वैलिड रहेगी। इतना बड़ा इनाम है एक उम्मती को जो आशिक़ रसूल है कि वो न सरकार की इत्तिबा में है, चल फिर भी रहा है। हालाँकि हम चलें फिरें, हमारी नमाज़ छूट जाएगी। 2 कदम से ज़्यादा चलने की इजाज़त नहीं है नमाज़ में। नमाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है, सौदा-सलफ़ खरीदने की इजाज़त नहीं है, फिर किसी की बात सुनने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? नबी इस्लाम के कदमों की बरकत से हो रहा है, ना वरना हमें कौन पूछता? हमारे लिए ना जो है ना वो कपड़ों को काटना फिर होता कि निजासत लगी कपड़े पे तो उसको काट दो। मस्जिद हर कोई जगह पे ना बन सकती, फिर हमें
मस्जिद में जाकर ही सजदा करना पड़ता, घर में हम नमाज़ पढ़ते तो हमारी नमाज़ होती ना, नफल पढ़ते होते ही ना। ये इनाम जो है ना वो नबी इस्लाम के दर की वजह से ही मिला है, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नौकरी की वजह से मिला है। अल्लाह पाक इस नौकरी में हमें बरकत भी अता फरमाए और खालिक कायनात हमें उलमा इकराम का अदब करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि यहाँ पर आवाज़ों को अपने को बुलंद नहीं करना और इसी तरह ओय-दोय नहीं करना। नबी इस्लाम की बारगाह में हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊँचा सुनते थे। अब आपको पता है जो बंदा ऊँचा सुनता है तो वो ऊँचा बोलता भी है। ये एक आदत है और आदत बन जाती है, रूटीन बन जाती है। साबित बिन कैस बिन शम्मास का ये ऊँचा बोलना सरकार को अज़ियत देता था। नबी इस्लाम इससे थोड़े परेशान हो जाते थे कि यार ये ऊँचा क्यों बोल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये आयत करीमा सरकार की जालियों के ऊपर भी लिखी हुई है। आप में से किसी को अल्लाह पाक शरफ बख्शेगा तो या वहाँ पर जाके देखिएगा ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वो आयत वहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन बड़े ही अजीब वक्त वाले वो लोग हैं कि वो वहाँ पर भी जो है ना वो शोर करते हैं, ऊँची-ऊँची आवाज़ें कसते हैं और इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, ये कर दो, वो कर दो। फिर जो है ना वो धक्कम-पेल सारे मामलात हैं। क्या यार सरकार का दर है, नबी इस्लाम आराम फरमाए, उनको डिस्टर्ब करना, उनके आराम में खलल डालना, नबी इस्लाम की बारगाह में ऐसे जो है ना वो गुलामी के आदाब में से ये चीज़ नहीं। तो गुलाम को तो चाहिए कि आँखें झुकाए आए, मुँह छुपाए जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों की वजह से नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाएँ कि तू गुनाह किए जाता था और आज मुझे मिलने आ गया। तो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ऐसी भी हदीस मरवी है मेरे सामने और जिससे सारी हदीसें हैं। आते मारिद असलमी आए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िना हो गया है, नबी इस्लाम रुख अनवर फेर लिया। फिर दूसरी तरफ से आया, फिर आपने चेहरा अनवर फेर लिया। फिर तीसरी तरफ से आया, फिर चेहरा अनवर फेर लिया। एक शख्स आया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अब तो नहीं, ज़माना जाहिलियत में आपके आने से पहले एक गुनाह किया था। क्या किया था? अपनी बेटी को ज़िंदा दफ़न कर दिया था। आपने रुख अनवर फेर लिया, आपने चेहरा ही फेर लिया उसका। तो ये ऐसा ना हो कि गुनाहगार से सरकार चेहरा फेर ले और कहें कि तू मेरा नहीं है, तो फिर वहाँ पे लेने के देने पड़ जाएँगे। बात जो है ना वो ज़ीरो पे भी नहीं माइनस में चली जाएगी और फिर वही हाल होगा कि इसको पकड़ो पाँव से, टाँग से और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर! अल्लाह तबारक व तआला हमें बचने की तौफ़ीक भी अता फरमाए। आहिस्ता आवाज़, बिल्कुल पस्त, साँस भी वहाँ पर ऊँचा ना निकले। वरना तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून 60 हज मेरे हैं, मेरे 60 उम्रें हैं, मेरी 60 साल की पूरी-पूरी नमाज़ें हैं, मेरी तहारत मुकम्मल है, मैं ज़कातें देता रहता हूँ, मैं मस्जिदें बनाता रहता हूँ, मैं दर्स देता रहता हूँ, मैं खतीब हूँ जी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन एक आवाज़ ऊँची हो गई, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ए बंदा मोमिन, ए इब्ने आदम, इस चीज़ को ज़रा गौर में रखना है, ये आम बारगाह नहीं, इसमें ज़रा अदब आदाब रखना है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना से हम किस शुमार में, हम किस हिसार में हैं? आपकी और मेरी औकात ही क्या है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब बनु तमीम का लश्कर आया, तो उनका वफ़द आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र का किसी बात में आवाज़ बढ़ी। वो कहने लगे बनु तमीम में फलाँ को जो है ना वो सरदार बना दिया जाए। और उमर कहने लगे नहीं फलाँ को सरदार बनाया जाए। वो कहने लगे वो अबू बकर सिद्दीक़ कि तुम इस बात में मेरी मुखालफत करते हो? और उमर कहते नहीं भई मैंने क्यों मुखालफत करनी, मैंने तो एक राय दी है। बस इसी बात में आवाज़ इनकी बुलंद हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ और उमर को हम ला तरफ़अू अस्वातकुम, अबू बकर हो, उमर हो, फारूक हो, सिद्दीक हो, अफ़ज़ल बशर बादल अंबिया हो, लेकिन इस काम में तुम्हें कोई रियायत नहीं। ला तरफ़अू अस्वातकुम, मेरे नबी की जो अदब है, ताज़ीम है, उसमें किसी किस्म का खलल नहीं आना चाहिए। अगर खलल आएगा अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फ़तह में इरशाद फरमाया तुसब्बिहू व तुवक्किरू व तुसब्बिहू, फरमाता है कि इस नबी की ताज़ीम करो, तौक़ीर करो और फिर वक़फ़ है और आगे है तुसब्बिहू बुकरतन व असीला, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खुदा की तस्बीह करो। अब 3 अल्फ़ाज़ हैं। 3 अल्फ़ाज़ में खालिक कायनात ने अदब का हुक्म दिया, लेकिन 2 अल्फ़ाज़ में अपने हबीब का अदब का हुक्म दिया, एक लफ़्ज़ में अपना हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करो। अब मुझे ये बताइए खालिक कायनात कितना मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कि फरमाता है फ़ोकस इस पर करो। इसी वजह से तो फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, कोई बहाना, कोई हीला, कोई चक्कर, कोई भी नहीं।
جو وہاں سے ہو کعبۃ اللہ سے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، یعنی مدینے میں مور لگے گی تو بندہ پاس ہے، ورنہ بندہ پاس نہیں، جو جہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں۔ 35 سال رہا ہے مکہ شریف، جدہ شریف رہا ہے، 35 سال رہا ہے، لیکن مدینہ شریف نہیں گیا، محبت بھی نہیں ہے سرکار کی، الفت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ خشک ہے، تری نہیں ہے اس کی۔ تری ملتی ہے سرکار کے در سے، فیض ملتا ہے اس نہر سے، اس دریا سے، اس سمندر بے پایا کنار سے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در پر ہی نہیں جانا تو پھر مجھے بتائیں کہاں جانا اس کو؟ تو پھر اس کے نمازیں ہیں، یہ روبڑے بنے ہوئے، روبڑے ہیں، پھر محراب تو نہیں بنا ہوا، روبڑے بنے ہوئے ہیں، گٹوں پہ بھی بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے لا یجاوز حناجرہم والے جو لسٹ ہے اس میں آنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی پاک ابن ابی ملیکہ نے روایت کیا، سرکار کے صحابی کی بات میں عرض کر رہا تھا، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اونچا بولا کرتے تھے، یعنی اونچا سنا کرتے تھے، تو ان کی روٹین بن گئی کہ اونچا بولنا ہے۔ جب ان کی روٹین بن گئی تو نبی علیہ السلام کو اذیت ہوتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، ثابت بن قیس بن شماس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ غنی، جب گھر میں بند کر لیا تو اب کیا ہوا؟ کہنے لگے میں جہنمی ہوں، میں ناری ہوں، میں تو سقر میں جلوں گا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے کیا کر دیا؟ سرکار کی بارگاہ میں آواز بلند کر دی، تو میں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پھر آیت بھی آ گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بلند نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تم کہو گے میں تو حاجی ہوں، تم کہو گے میں تو نمازی ہوں، تم کہو گے میں مفتی ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، لیکن اگر آواز بلند ہو گئی سب کچھ اکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں جب یہ کافی دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، حضرت سعد سے پوچھا، اے سعد، ثابت کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ان کا پڑوسی ہوں، تو میں ان کا پتہ کروں گا۔ جب انہوں نے پتہ کیا تو کہنے لگے کہ میں نے نا اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، میں تو ناری ہو گیا ہوں، میں تو سقری ہو گیا ہوں، جہنم میں جلوں گا، سقر بھی اس کا ایک نام ہے، قرآن پاک میں 29ویں پارے میں آیا ہے۔ تو اس بات کا ذکر حضرت سعد نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا اس کو کیا ہو گیا؟ وہ تو جہنمی نہیں بلکہ وہ تو جنتی ہے، میرا صحابی ہے، جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بلاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کا تنبیہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ منع فرما رہا، سرکار کہہ رہے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، کانفلکٹ نہیں ہے یہاں پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانا بھی دل جوئی کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم دینا بھی وہ درست ہے، کیونکہ جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ آٹومیٹکلی اونچا بولتا ہے، لیکن اگر اس کو سمجھایا جائے بھائی آپ اس کو اونچا بولنے کی ضرورت نہیں، آپ ایسا بھی بولیں گے چاہے آپ کے کانوں کو آواز نہیں جائے گی لیکن ہمیں آ جائے گی، تو اگر ان کی روٹین یہ بن جائے تو آئی تھنک سو کہ ان کی وہ عادت بدلی جا سکتی ہے۔ جب عادت بدلی جا سکتی ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معذور نہیں جانا، کنسیڈر نہیں ہوئے وہ، اور خالق کائنات نے حکم دیا اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، آواز بلند کرو گے تو پھر جو ہے وہ تم اس لائن سے اتر جاؤ گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا، ایک بندہ کہنے لگا اسلام لانے کے بعد صرف حاجیوں کو پانی پلا لو بس باقی خیر۔ دوسرا کہنے لگا کہ یار میں مسجد حرام کو آباد کروں گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا، تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرا کہنے لگا میں جہاد کروں گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا رسول اللہ کے ممبر کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ نبی علیہ السلام اس وقت ظاہری حیات میں موجود نہیں تھے، حضرت عمر نے منع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی قبر انور کے پاس بھی آج بھی یہ حکم موجود ہے۔ علمی لحاظ میں نے عرض کر دیا، ایک پیرابل بھی ذکر کر دیا، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میں سے جو کوئی حج پہ جا رہا ہے، جو کہ سرکار کی بارگاہ میں جاتا آتا ہے، تو اس کے لیے یہ آداب بارگاہ رسالت کو ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگلا جو مضمون ہے وہ اسی کا تتمہ ہی سمجھ لیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں بند کر لیا، آہستہ کر لیا، پست کر لیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز کو پست کر لیا، اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا بولا ہے، کیا کہا ہے۔ اب یہ کیوں تھا کہ سرگوشی کی طرح بات کیا کرتے تھے، نہ یہ صحابہ کی عادت تھی، نہ آنکھ بھر کے سرکار کو نظر بھر کے دیکھا کرتے تھے،
نہ آپ کے آواز سے آواز بلند کیا کرتے تھے، نہ سرکار سے آگے چلا کرتے تھے، نہ نبی علیہ السلام کے کھانے سے پہلے کھانا کھایا کرتے تھے، نہ نبی علیہ السلام کے بولنے سے پہلے بولا کرتے تھے، نہ سرکار کے وضو کرنے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، نہ نبی علیہ السلام کے نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ سرکار کے سانس لینے سے پہلے سانس بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ کہ اتنا عشق تھا نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، اور کاش کہ ہمیں وہ قطرے، وہ آغوش، وہ چنگاریاں صحابہ کے عشق کی ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو محبت ہے، الفت ہے، ٹاپک بڑا کلیئر ہے، بڑا واسٹ ہے، اس پر گفتگو کریں تو بعض بندے بور ہو جاتے ہیں، اور بعض بندے کہتے ہیں نہیں یار ابھی تو ٹائم گزر گیا، پتہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا ٹائم گزر گیا۔ اب اس کا جو چیک کا لیول ہے، مطالع البصرات میں امام فاسی لکھتے ہیں سرکار کا جو عاشق ہے اور منافق اس کو اگر پرکھنا ہے نا تو نبی علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دو۔ نبی علیہ السلام کا ذکر سن کے مومن کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور منافق کا سینے میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے سمجھ لو وہ سینہ مومن کا سینہ ہی نہیں ہے۔ امام فاسی مطالع المصرات میں یہ لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں، ہمارا جو روح ہے اس کی تسکین یہی ہے، ہمارا سانس اسی سے چلتا ہے، نبض ہماری اسی سے چلتی ہے، تو اس لیے ہماری نبض کیا، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ سرکار کا نام ہے تو اس کائنات کی نبض چل رہی ہے، ورنہ یہ کائنات سرکار اگر نہ ہو تو یہ نہ ہوگی۔ اس کی واضح مثال معراج پر سرکار چلے گئے، دنیا سے نکل گئے اور آپ لامکاں پر تشریف لے گئے، دنیا کا نظام وہیں پر رک گیا، ہر ایک کی سانس رک گئی، سورج چاند رک گئے، چرند پرند رک گئے، رات کی گھڑیاں وہ پہر جو چل رہے تھے وہ بھی رک گئے، ہر شے اپنی جگہ پر رک گئی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جہان میں جان نہیں تھی۔ وہ جان معراج پر سرکار کی بارگاہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار تشریف لے گئے، جان مل گئی، وہ جسم بھی جان ہو گیا، جب دوبارہ واپس آئے دوبارہ وہاں سے زندگی چلنے لگ پڑی۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، ابھی جب تک آپ ان میں ہیں میں ان کو اجتماعی طور پر عذاب نہیں دوں گا۔ آج اب ہم پر عذاب نہیں آتا اس لیے کہ سرکار حیات میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات سے بھی زیادہ طاقت میں، قوت میں، تصرف میں، اختیار میں، ملکیت میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایکسس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ آگے گئے ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیٹنگ میں جا رہے ہیں اسکرین شیئر کرنی یہ جیسے شیئر ہے ہاں کلک کرو۔ تو بھی کلک کرو۔ جی خضر بھائی اسکرین شیئر ہو رہی ہے، یہ سلائڈز نظر آ رہی ہیں؟ جی سلائڈ سے نظر آ رہی، اسکرین آپ کی نظر آ رہی ہے۔ سلائڈ اپنی اوپن کریں، سلائڈ نظر نہیں آ رہی، سلائڈ اوپن کریں۔ سلائڈ اوپن کرو۔ یہ اوپن ہو گئی۔ چلیں میں ویسے ہی عرض کر دیتا ہوں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اب جو نا وہ سلائڈ شو ہونے لگ پڑی ہیں۔ یہ دیکھیے ابھی دوسرا ٹاپک ہم چلتے ہیں آسان حج کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حج کی میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، چونکہ مدینہ طیبہ کی حاضری پر میں نے کلام کیا آپ سے، حج کی مختصر سی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں رکھتا ہوں۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی حج کی توفیق بھی عطا فرمائے ہم سب کو بھی، اور ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا توفیق عطا فرمائے۔ حج کی یا عمرے کی لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب کوئی کرٹیکل یہ چیز ہے، کمپلیکسٹی اس میں زیادہ ہے اور گنجل ہیں، کیا معاملات میں پتہ نہیں چلتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل یہ آپ فنگر ٹپس پر بھی آپ اب یاد رکھ سکتے ہیں، اس میں ایسا کوئی معاملہ بڑے والی بات نہیں ہے۔ حج 5 دن کا ہوتا ہے اور عمرہ کچھ گھنٹے کا ہوتا ہے۔ جی، عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا۔ صرف اس میں کچھ ہیڈنگز ہیں وہ میں آپ کو سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پاکستان، ہندوستان، ایشیائی ممالک سے زیادہ تر لوگ جو جانے والے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر عمرے کا احرام کھول دیتے ہیں، پھر وہ حج کا احرام الگ سے باندھتے ہیں۔ پھر وہ یعنی ان کی مرضی ہوتی ہے درمیان میں عمرہ کریں تو احرام باندھ لیں گے ورنہ نہیں باندھیں گے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے۔ حج قران ہے گھر سے ہی حج و عمرے دونوں کا احرام باندھ لیں، مستحب بھی یہی ہے اور ثواب اس کا زیادہ ہے۔ حج قران کا احرام باندھ لیا، اب گھر سے پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں، سر نہیں کھجانا، چوہے نہیں مارنی، کسی جانور کو چونٹی وغیرہ کو، کسی کیڑے کو نہیں مارنا، حرم میں شکار نہیں کرنا، اسی طرح کنگا نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والا تیل نہیں لگانا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، یہ ساری چیزیں حرم کی پابندی اب سے شروع ہوگی۔ اب بندہ مثال کے طور پر یکم ذوالحج کو چاند نکلا، وہ مکہ شریف چلا گیا، 10 دن وہ احرام میں رہے گا، 10 دن ان پابندیوں کو فیس کرے گا، 10 دن ان پابندیوں کو فیس کرے گا، اور پھر حج کے بعد احرام طواف الزیارہ سے پہلے وہ کھول دے گا۔ طواف الزیارہ اس کے نارمل کپڑوں میں کیا جا سکتا ہے، یعنی 10-12 دن وہ احرام میں رہا، تو لہذا جب وہ احرام میں رہے گا، اس کے جو حالات ہیں ذرا برداشت کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ یہ حج قران سب سے افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ کہ گھر سے احرام باندھا عمرے کا۔ جب جہاز میں بیٹھے تو جہاز جب اڑا اور سیدھا ہو گیا، فضا میں ہموار ہو گیا، تب عمرے کی نیت کر لی، لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا، ایک بار کہنا واجب ہے، 3 بار کہنا مستحب ہے۔ نیت کر لی کہ میں جناب وہ اللہم انی ارید العمرہ تھا فیسرہ لی وتقبل منی، بسم اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا، نیت ہو گئی۔ اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ نیت کر لی، اب عمرہ کا وہ احرام آپ نے باندھ لیا، باندھا تو پہلے ہوا تھا، اب وہ سمجھ لیں پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ نے سوتے ہوئے بھی سر نہیں ڈھانپنا، مردوں کے لیے تو یہی ہے، سر نہیں ڈھانپنا، منہ کھلا رکھنا ہے، کچھ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، جرابیں نہیں پہن سکتے، موزے نہیں پہن سکتے، انڈر گارمنٹس نہیں پہن سکتے، یہ ساری چیزیں پھر منع ہو جاتی ہیں۔ جائیں وہاں پر جا کے پہلے ریسٹ کریں، ریسٹ کرنے کے بعد عمرہ کے جو احکام ہیں ان کو شروع کر دیں۔ اچھا، عمرہ میں 4 چیزیں، زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں، صرف کیا کرنا، نیت کر لی، اس کے بعد طواف کرنا ہے، 2 کام ہو گئے۔ پھر تیسرا کام صحیح کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور چوتھا کام الگ کرنا ہے یا بال کٹوانے ہیں، 1/4 بال کٹوا دینے ہیں۔ 4 کام پورے ہو گئے، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ بس یہ مختصر سا عمرہ ہے۔ عمرہ کرنے میں مطلب کوئی ایسا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نا کسی چیز کا برڈن نہ لیا کریں، کنفیوز نہ ہوا کریں، معتبر عاشق رسول عالم دین سے پوچھ لیا کریں، تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے کہ بھئی بٹھا کر آپ کو سمجھائیں گے، لیکن ان کے پاس تو وقت ہے سمجھانے کے لیے، ہمارے پاس سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو کئی لوگ جاتے ہیں ایسے، وہ واپس آتے ہیں، دم ان پر پڑا ہوتا ہے، ان پر صدقہ ہوتا ہے، یا جس کو کفارہ کہہ لیں، جرمانہ کہہ لیں، وہ ان پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چھوٹی سی غلطی، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب علم میں نے نہیں سیکھا، قصور میرا ہے، فالٹ میرا ہے، یہ نہیں کہ جی اتنی میں تو 60 سال مسجدوں میں رہا ہوں، اتنے لوگ آتے رہے، مفتیان کرام آتے رہے، علماء کرام آتے رہے، بیانات کرتے رہے، انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا۔ تو بھائی انہوں نے تھوڑا بتانا تھا، آپ نے پوچھنا تھا۔ وہ جو آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اس میں کتنی وہ چیزیں بتا سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے،
क्या उसमें वज़ू के फ़राइज़ भी बताएँ, गुस्ल भी बताएँ, तयम्मुम भी बताएँ, फिर वज़ू की 96 सुन्नतें भी बताएँ, 14 मुस्तहब्बात भी बताएँ, फिर 33 मकरूहात तंज़ीहा, 29 मकरूहात तहरीमें भी बताएँ, फिर वज़ू के 4 फ़राइज़ भी बताएँ, गुस्ल के 3 फ़राइज़ भी बताएँ, तयम्मुम के 3 फ़राइज़ भी बताएँ, फिर मुसाफ़िर की नमाज़ के बारे में भी बताएँ, तयम्मुम के अहकामात के बारे में भी बताएँ, नमाज़ के बारे में कि भई इसके 30 वाजिबात होते हैं, 6 इसकी शर्तें हैं, 7 इसके फ़राइज़ हैं। ये चीज़ें वो कैसे बताएँ? अब अगर वो बताते हैं तो आप कहते हैं यार मौलवी साहब ने तो कुछ बयान नहीं किया, आप उठ जाते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल आप जुमे में देख लें, आखिरी 5 मिनट में हम जाते हैं और फिर कहते हैं लो जी हमें तो कुछ आता नहीं है। भई आप टाइम कितना देते हैं दीन को? जिस चीज़ को आप टाइम देते हैं वो सीधा है कारोबार, जिस चीज़ को आप टाइम देते हैं वो ठीक है। घर वालों को भी टाइम नहीं देंगे तो वो भी कहते हैं, ये क्या बात हमारे साथ क्या कर रहे हो? तो वो तो अल्लाह तबारक तआला है, कुरान पाक है, दीन इस्लाम है। अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे तो वो भी आपको टाइम नहीं देगा। दीन किसी के कदमों में नहीं पड़ता, बड़ा गैरतमंद दीन है। तो इसीलिए आप टाइम देंगे तो आपको बरकत मिलेगा, आपको समझ आएगी। टाइम नहीं देंगे तो समझ नहीं आएगी। ये हम आपके जैसे ही होते हैं, आपके जैसे इंसान हैं। हमें सारी चीज़ें समझ आ गई। क्यों? जब से पैदा हुए, अल्लाह तबारक तआला के करम से हिफ्ज़, नाज़रा, फिर दरस निज़ामी, फिर मुफ्ती कोर्स, फिर सारे मामलात पढ़ते पढ़ाने में उम्र गुज़र गई, 15-16 साल गुज़र गए, तो अब समझ आ जाएगी। अब अगर बंदा 15-16 साल लगाता है, उसको समझ आ गई, तो आप क्या 15 घंटे भी देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आप थोड़ा-थोड़ा करके सीखना शुरू कर दें। ये उम्रा का मैंने मुकम्मल जो है वो आपको अर्ज़ कर दिया। इसमें फिर काफ़ी जो है ना वो बारीकियाँ हैं, काफ़ी सवालात हैं, काफ़ी जवाबात हैं। आप में से अगर कोई भी जो लाहौर के इस्लाम भाई हों, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर फैज़ान मदीना जोहर टाउन एक्सपो सेंटर में हज के जो सेशंस हैं वो होते हैं, ठीक है? उनको आप अटेंड करें। इसी तरह हाजी गफूर साहब जो है ना वो दामद बरकातुहू कुद्दस से अभी यूरोप में हैं, जब वो वापस आएँगे तो इंशाअल्लाह वो भी सेशन करवाएँगे और मुफ्ती हाशिम साहब भी सेशन करवा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जामा मस्जिद मदरसा फैज़ान नूरी रज़वी में। हाजी गफूर साहब 7 मई को उन्होंने सेशन करवाया, वहाँ पर अभी मुफ्ती हाशिम साहब का सेशन होगा 28 मई को, दिन 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। और इंशाअल्लाह ताला जब हाजी गफूर साहब अपनी शुरा वापस आएँगे, तो इंशाअल्लाह कोई जून के पहले अशरे में वो भी सेशन करवाएँगे। फैज़ान मदीना में भी सेशन हो रहे हैं, हर मंगल को शेरांवाला गेट में सेशन हो रहे हैं, फैज़ान मदीना वहाँ पर भी मौजूद है। तो ये हज तरबियती इज्तिमा दावत इस्लामी करवा रही है। आप कोशिश करें, आगे बढ़ें और उनको टाइम दें। एहराम बाँधने का तरीकाकार क्या है? हज उम्रा के वाजिबात क्या हैं? मनासिक का तरीका क्या है? रमी कैसे करनी है? मुज़दलिफ़ा में कैसे रुकना है? मिना में कैसे जाना है? अरफ़ात में क्या मामलात हैं? फिर इसी तरह आपके जो हलक़ करवाने के मामलात हैं, वो क्या हैं? तो हाजी जो है ना वो ज़्यादा टाइम देते हैं शॉपिंग को, इधर भी और उधर भी। इधर जाने से पहले शॉपिंग करते हैं, करते ही रहते हैं। और जी जूते कैसे लेना है, जी फलाँ चीज़ कैसे लेनी है, एहराम कैसा लेना है, बैग कैसा लेना है, कपड़े कितने लेने हैं और मतलब ये तवज्जो नहीं होती कि यार हम कुछ सीख लें। और वहाँ पर जब चले जाएँगे फिर वापस आने की शॉपिंग करेंगे। तो यार अम्मी के लिए ये लेना है, अब्बू के लिए ये लेना है, बहन के लिए ये लेना है, चाची के लिए ये लेना है, चाचा के लिए ये लेना है। ये सारी चीज़ें फिर शॉपिंग में वक़्त गुज़ार देते हैं। फिर इसीलिए हमें रुकन शूरा ने ये फरमाया कि वहाँ से आने वाले आप पूछें उसको कि भई वहाँ पर क्या चीज़ आपने देखी? तो बाद लोग ये बताते हो जी मैंने तो जो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछा मैंने तमन्ना की, खीर की तमन्ना की, खीर आ गई, बिरयानी की तमन्ना की, बिरयानी आ गई। मैंने तो जो कुछ माँगा मुझे सरकार ने दिया। भई तुम बिरयानी खाने गए थे, और खीर खाने गए थे, खीर इधर नहीं सिलाती तैਨੂੰ। ਉੱਥੇ बिरयानी तुम इतनी ਵੱਡੀ बारगाह और तुम बिरयानी माँग रहे हो। खुदा के बंदे सवाल किया जाता है शख्सियत को देखकर। तो शख्सियत इतनी बड़ी है, नबी अलैहिस्सलातो व तस्लीम का जो मेयार है वो मरकज़ है, महवर है पूरी कायनात का। पूरी कायनात इनके इर्द-गिर्द घूमती है और तुम कह रहे हो या रसूल अल्लाह 1 प्लेट बिरयानी खिला दें, 1 प्लेट जो है ना वो खीर की खिला दें, 1 कुज्जा दही का दे दें। तो ये फरमाया ये मेयार नहीं है। मेयार ये है कि वहाँ पर जाके जन्नत का सवाल करो, वहाँ पर जाके सरकार से बख्शिश माँगो। नबी अलैहिस्सलाम के बार-बार यहाँ पर आने का सवाल माँगो कि या रसूल अल्लाह मुझे बार-बार अपने दर पे बुलाएँ, तो जो फरिश्तों को भी वही चीज़ मुयस्सर नहीं वो मुझे में अता हो जाए, मुझे मिल जाए, तो फिर बंदे के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो वो बंदे का ना ज़ौक़ पता चल जाता है कि वो मदीना शरीफ से आए, मक्का शरीफ से आए तो फिर बताए। ऐब जो ही करेगा तो फिर लगता है उसके अंदर पलीदी है। अगर वो छोटी-छोटी बातें करेगा, जैसे मैंने तो वहाँ धक्के खाए, ये कर दिया, वहाँ तो आराम ही नहीं आया, मेरा पेट ख़राब रहा, मेरा वहाँ का पानी माशाअल्लाह माज़अल्लाह मैं तो कहने में ज़ुबान लरज़ती है, पानी ऐसा था, वैसा था, वहाँ पे जूते जो है ना वो हो जाते हैं, इधर-उधर हो जाते हैं। ये आशिकों की बातें नहीं होती।
پھر زیادہ تر لوگ کہتے ہیں وہاں پر بہت بڑی مہنگائی ہے، بہت یہ ہو گیا، بہت وہ ہو گیا، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، بڑے کم ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں مدینہ شریف کا گنبد خضرا ایسا تھا، کعبہ شریف کی بہاریں اتنی تھیں، اب زمزم پینے کا یہ سواد ہے، یہ مزہ ہے، اتنا ثواب ہے۔ اور پھر ہم جبل عہد پر گئے، وہاں پر یہ ہم نے چیزیں دیکھی، غار حرا میں گئے، سرکار یہاں پر تشریف فرما ہوئے، غار ثور میں یہاں پر تشریف فرما ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدہ حضرت سیدۃ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم نے حاضری دی، مقام ابوا میں۔ تو یہ چیزیں جو بتاتا ہے نا، قسم بخدا اس کے چہرے کی کیفیت ہی اور ہی ہوتی ہے، اور اس کا جو رب سے تعلق ہے وہ اور ہی ہوتا ہے، لگاؤ اور ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں جو مدینے کے مسافر ہیں، مکہ شریف کے مسافر ہیں، ان چیزوں پہ غور کریں، کھانے پینے پر، لوگوں کے رویوں پر، ہوٹلز کے معاملات پر، اسی طرح سفر کے معاملات کو یہ نہ بتایا کریں آ کر یہ بتائیں کہ ہم نے وہاں پر کیا کون سی باریں دیکھی، سرکار کے در پر کیسے حاضر ہوئے، وہاں پر فلاں صحابی رسول فلاں مقام میں تھے، ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی۔ تو یہ چیزیں نا غور کرنے کی ذرا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر ذرا توجہ کرنے کی جناب وہ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حج تمتع کا میں نے عرض کر دیا، حج افراد، یہاں سے حج کا ہی احرام باندھے، حج کرے اور واپس آ جائے، اور یعنی احرام اس کو کھول دے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب وہ حج و عمرے کا احرام باندھنے کے تعلق سے 3 طرح کے مقامات ہیں۔ مدینہ شریف سے جو آتے ہیں بیار علی سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ ہم جو جہاں پر یعنی ہماری جو فلائٹ ہے، جو اب جیسا کہ آج پہلی فلائٹ چلی گئی ہے، حاجیوں کی پہلی فلائٹ جا چکی ہے، وہ مدینہ شریف گئی ہے۔ اب مدینہ شریف میں وہ رہیں گے، 10 دن رہیں، 12 دن رہیں، وہاں پر سرکار علیہ السلام نے حکم دیا کہ 40 نمازیں میرے مدینہ شریف میں پڑھو۔ اب 40 نمازوں کا سرکار نے فرمایا، یہاں یہ ذرا غور کرنا ہے، 40 نمازوں کا فرمایا، 40 نمازیں با جماعت کا نہیں فرمایا کہ مدینہ شریف میں 40 نمازیں با جماعت پڑھو پھر تمہیں یہ ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کا کہا ہے، تو وہاں پر با جماعت پڑھنا جناب وہ سرکار نے فرمایا ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ کا کوئی عاشق رسول امام ہے، اس کو لے جائیں ساتھ میں، خود بھی جائیں، ان کو بھی حج کروائیں اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، آپ کو بھی سہولت ہو جائے گی، ان کو بھی یہ فضیلت مل جائے گی کہ وہ مدینہ شریف میں حاضری لے لیں گے۔ تو کاش اللہ پاک ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے علماء کی خدمت کرنے کی، اور ہماری جناب وہ جو علماء کرام ہیں، جیسے ہمارے جناب وہ ٹرینر حضرات ہوتے ہیں، ہمارے جو مدنی حضرات ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ لے جایا کریں، آپ کو بڑی سہولت ہوگی، آپ کو ہر چیز کا اسلامی حوالے سے معلومات بھی ہوں گی، اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا، جیسے دیکھیں کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، تو وہ انہوں نے حج نہیں کیا، ان کی طرف سے کسی مدنی اسلامی بھائی کو حج کروا دیں، حج بدر اس کو بولتے ہیں، کتنی فضیلت والی بات ہے، ان کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور یہاں پر جناب وہ ان کا بھی جناب وہ فضیلت ان کو مل جائے گی کہ یہ سرکار کے در پہ حاضر ہو جائیں گے، ان دونوں کی بات بڑی جو بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا مدینہ شریف پہلی فلائٹ گئی ہے، یہاں یہ 10-12 دن رہیں گے اور پھر احرام باندھ کر مکہ شریف میں آ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ اب کہاں سے یہ احرام باندھیں گے، حدود کہاں سے ہے؟ اب یار علی آج کل اس کا نام ہے، وہاں سے یہ جناب وہ باندھیں گے، اور پھر یہ مکہ شریف میں داخل ہوں گے۔ ہم جو جہاں پر جاتے ہیں، ڈائریکٹ مکہ شریف کی فلائٹ ہو، جدہ میں جانا ہو، تو وہاں سے پھر یلملم میقات ہے، اس سے ہم جناب وہ باندھ کے احرام باندھ کے، وہاں باندھنا ضروری، اس سے آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب باقی کیا ہوتا ہے، حج کران کرنے والا احرام کہاں سے باندھے، یہ میں نے عرض کر دیا آپ کو۔ حج کران کرنے والا جو حاجی ہے وہ میقات سے پہلے احرام باندھے گا اور حج عمرہ دونوں کا احرام باندھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نیت ہے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج، یعنی دونوں کی نیت کرے گا، تو آپ زیادہ ہے نا، پھر ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی، پھر ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر میں کہوں نہیں جی میں تو ٹھنڈے گاؤں میں بیٹھا رہوں گا اور جناب وہ گرم پانی سے میں نہیں وضو کروں گا، یا پھر جناب میں نے نارمل پانی سے وضو نہیں کرنا، مجھے وضو بھی ٹھنڈے پانی سے کرو، یا میں کہوں جی میں گرم بستر پر بیٹھا رہوں گا، لیٹا رہوں گا، نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، تو پھر بھائی ثواب کہاں سے ملے گا؟ ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں وضو کرنا ڈبل ثواب رکھتا ہے، تو ڈبل ثواب لینا ہے تو پھر ایفرٹ ڈبل کرنی پڑے گی، اللہ کرے میں ایسا ہو جاؤں۔ تو فیسرهما لی وتقبلهما منی نویت العمرۃ والحج واحرمت بهما مخلصا للہ تعالی۔ ایک حج افراد کرنے والا جو ہے وہ کہاں سے باندھے گا؟ یہ میقات کے باہر سے آنے والے جناب وہ وہاں سے باندھیں گے، اور میقات سے پہلے صرف حج کا یہ احرام باندھے گا، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اب حج میں بھی جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں، دیکھیے مینا میں جانا ہوتا ہے 8 ذوالحج کو، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، پھر وہاں سے مزدلفہ، پھر جناب وہ عرفہ، جو عرفات میں قیام کرنا تو 9 کو، اور 9 میں قیام کر کے پھر وہاں پہ جمرہ عقبہ میں پہلے کنکریاں مارنی ہے، پھر
اگلے دن جناب جمرہ اولا وسطیٰ پھر عقبہ میں مارنی ہے، اس طرح کرکریاں مارنی ہیں، پھر تقصیر کر کے قصر کروا کے یا ٹینڈ کروا کے احرام کھول دینا ہے، پھر طواف زیارہ کرنا ہے، وہ نارمل کپڑوں میں کر سکتے ہیں، پھر آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اور جب وہاں سے واپس آنا طواف وداع کرنا ہے۔ یہ مختصر سا حج کا طریقہ ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بس لمبا چوڑا کوئی لیکچر نہیں ہے، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی مطلب ذہن پہ زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر آپ کو مزید چاہیے کہ یار میں جا رہا ہوں حج پہ یا عمرے پہ جا رہا ہوں تو مجھے کوئی کتاب ریکمنڈ کر دیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، رفیق المعتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور رفیق الحرمین حج کرنے والوں کے لیے، یہ بڑی اچھی کتابیں ہیں، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے جناب وہ آپ نے لکھی ہیں، دارالفتاح سے اس کی، اور جناب وہ اٹیسٹڈ ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ مفتی علی اصغر صاحب کی کتاب ہے 27 واجبات، وہ بھی جناب وہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ 28 مئی کو مدنی چینل پر لائیو جناب وہ انشاءاللہ حج کا سیشن ہوگا، رکن شورا حاجی عبدالربی بکاری وہ کروائیں گے رات 9 بجے، یہ 2:30 بجے ہوگا، 2:30 سے عصر تک مدنی چینل پر لائیو، 28 تاریخ اتوار کو یاد رکھنا ہے۔ اور اسی 28 کو جناب وہ لاہور میں فیضان نوری رضوی میں بھی ہوگا، جوہر ٹاؤن میں، اور 174 ایون جوہر ٹاؤن، اور رات کو مدنی چینل پر محفل مدینہ ہوگی پریزنٹڈ بائی امیر علیہ سنت۔ اچھا، اسی طرح یہ ایپیسوڈ 1 ہے حج پرو احکام حج، انشاءاللہ تعالی مفتی علی اصغر صاحب جناب وہ استاد صاحب اس کی کروائیں گے، سیشن دیں گے جی، اس میں حج کی تیاری، حج کی اقسام، احرام کے مسائل، حاضرین کے سوال و جواب، یہ ہوگا جی 22 مئی کو 2023، ہفتے میں یہ 2 دفعہ ہوا کرے گا، اس کو بھی آپ کوشش کریں، اس کو بھی اٹینڈ کریں، تو یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہونہ بھی ہو جائے گی، اور آپ کو ساری چیزوں کا پتہ بھی چل جائے گا۔ آج کا ہمارا جو آن لائن قرآن کورس تھا اس کا موضوع تھا آج کی قسمیں، عمرہ کے احکامات اور آداب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو ہم نے مکمل کر لیا، لیکن پھر بھی نہ تسلی نہیں ہو رہی کہ موضوع کو ہم نے کور نہیں کر سکے۔ یہ اس حوالے سے ہمیشہ ہم نے معذرت کی ہے، کیونکہ اسلام اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو موضوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے، نہایت وسیع ہے، وائڈ بہت زیادہ ہے، رینج اس کی بہت زیادہ ہے، اس پر تو پوری دنیا کی جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، پھر بھی سرکار علیہ السلام کے سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس طرح ہر ماہ یہ کورس ہو رہا ہے، اور کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ اسلام بھائیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، پروفیشنل مجلس کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے محمد رضوان کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، اللہ پاک مجھے حج کی سعادت دے رہا ہے، اللہ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو بھی حج پہ بار بار لے جائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلو وسلم۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم پیارے اسلام بھائیو، انشاءاللہ عز و جل ہمارے قرآن کورس کا اگلا سیشن انشاءاللہ عز و جل اس کی ٹینٹیو ایک ڈیٹ ہے 18 جون، انشاءاللہ 18 جون کو ہمارا یہ سیشن ہوگا، اور اس کا موضوع بھی انشاءاللہ گروپ کے اندر بتا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ تیاری کیجیے، دعوت دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلام بھائی اس میں شرکت کر سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ تعالی میں 18